اسٹیبلشمنٹ سے نہیں پوچھتا, میرا کام کسی پنڈی شنڈی سے نہیں ہے, میرا کام اپنے ملک کے وزیر اعظم سے ہے. یا انصاف دیں یا اپنے عہدے سے آپ اتر جائیں. علی امین خان گنڈا پور نے بات کی, علی امین خان گنڈا پور نے بات کی کہ میرے سامنے کوئی پلان نہیں آیا, پاکستان کی سلامتی پہ ہماری جان ہماری آل اولاد قربان ہے. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر پنجاب میں کوئی آپریشن ہوتا ہے خدا نخواستہ ہم ادھر بھی مخالفت کریں گے, لیکن اس کا فیصلہ شہباز صاحب آپ کی وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز کریں گی. کیا علی امین خان مریم نواز کے لیے پنجاب کے فیصلے کر سکتا ہے؟ اگر نہیں کر سکتا تو مریم بی بی آپ کو بھی حق نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا کے لیے آپ فیصلے کریں. خیبر پختونخوا کی عوام کی مرضی کے بغیر محترم وزیر اعظم صاحب کوئی آپریشن قبول نہیں ہے. جائیں آخری لائن جائیں اڈیالہ میں امت کا لیڈر بیٹھا ہے, ملنگ آدمی بیٹھا ہے, معاف کر دے گا, اس سے بات کرو, پھر پاکستان چلے گا. جب تک عمران خان اڈیالہ میں ہے پاکستان اسی طرح چلے گا. عمران خان کے بدن میں جو 4 گولیاں ٹانگ پہ لگی اگر وہ ماتھے یا سینے پہ لگتی کون ذمہ دار ہوتا؟ اس ایوان میں شہباز شریف صاحب آپ کوٹ کے اس پہ قوم کا اعتماد میں لینا چاہیے تھا کہ ہاں میرا اختلاف ہے عمران خان سے, میں اس کی سیاست سے ایگری نہیں کرتا, لیکن وہ میرے ملک کا وزیر اعظم رہا ہے. آج میں وزیر اعظم ہوں, میں فیصلہ کرتا ہوں, میں حکم دیتا ہوں. جو ہاتھ عمران خان کی گردن تک گئے ہیں وہ ہاتھ میں اپنے ہاتھوں سے اکھیڑ دوں گا. ایک پاکستانی سے اس کی شناخت آپ کیسے چھین سکتے ہیں؟ انہی حرکتوں کی وجہ سے تو 71 میں پاکستان ٹوٹا تھا. اس لیے عمران خان آپ کو کہتے ہیں کہ آپ پڑھو حمود الرحمان کمیشن, وہ غلطیاں نہ دہرائیں جس کی وجہ سے ایک سیاستدان پہ تو ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ اور اس پہ داغ لگا دیا, لیکن اس شخص سے نہیں پوچھا جس کے نیچے ملک 2 ٹکڑے ہوا تھا. کیوں جنرل یحییٰ سے سوال نہیں ہو سکتا؟ بھٹو تو پھانسی چڑھ گیا, ان سے کون پوچھے گا؟ آپ بھی تو ستائے ہوئے ہیں. شہباز شریف صاحب صرف ہم تو ستائے ہوئے نہیں ہیں, آپ بھی تو ستائے ہوئے ہیں. علی محمد صاحب کا مائک. جی شکریہ جناب اسپیکر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد و علی محمد. 28 نمبر کٹ موشن میں نے موو کی تھی جس کا عنوان ہے کہ پاکستان میں جو لالیسنس ہے, بڑھتی لاقانونیت ہے, وہ آئین پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہ سارا لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں اور پاکستان کے تمام مسائل کا حل آئین پہ عمل کرنے میں ہے. جناب اسپیکر صاحب, ماضی قریب میں جو ہوا ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے, لیکن مجھے نہیں پتا کیوں ہم نے اپنی آنکھیں بند کی ہیں. اور کل تو سپریم کورٹ میں ایک محترم جج صاحب نے بھی یہ بات کی کہ ہم ججز نے بھی اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. کیا ہو گیا ہے؟ کیا مسئلہ ہے پاکستان میں؟ کیا پاکستان آج آزاد ہوا ہے؟ اور یہ غدار کی بات کب سے شروع ہوئی ہے؟ کون ہے یہاں پہ غدار؟ اور کس وجہ سے کچھ محب وطن پاکستانیوں کو پاکستان چھوڑ کے پاکستان سے باہر اپنی جان کی امان کے لیے در در چھپنا پڑ رہا ہے؟ ارشد شریف کا آخری عمل پاکستان میں تھا, پاکستان کا سب زلالی پرچم لہرا کے وہ پاکستان سے باہر گیا اور اس کی بوڑھی ماں کے پاس اس کی شہید لاش آئی. عمران ریاض ایک صحافی ہے, صحافی برادری کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں آپ نہیں بات کرتے؟ عمران ریاض کو جو اس کے ساتھ ہوا ہے, میرا بھائی نہیں ہے لیکن میرے رشتے کا بھائی, مسلمان ہے, جرنلسٹ ہے, ہمارے خلاف بھی باتیں کی ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے ارشد شریف شہید کے ساتھ اسی کے پاور پلے میں بیٹھ کے عمران خان تحریک انصاف کے خلاف سخت ترین پروگرام اس نے کیا, میں نے اس کا جواب دیا. لیکن میں آواز اٹھاتا ہوں کہ ارشد شریف اس دھرتی کا بیٹا تھا, اس وقت سٹنگ وزیر اعظم فارم 47 کے ہیں لیکن عہدے پہ بیٹھے ہیں, احترام واجب ہے. پھر بھی میں محترم شہباز شریف صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہماری حکومت تھی اور ابصار عالم صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی, میں سمجھتا ہوں نہیں ہونی چاہیے تھی, آپ کی جماعت سراپا احتجاج تھی, آپ وزیر اعظم تھے جب ارشد شریف شہید ہوا, آپ نے کیا کیا اس کے لیے؟ اس کی بوڑھی ماں در در پھرتی رہی. عمران ریاض کے بدن سے احرام کھینچ کے اس کو اتار دیا گیا, حج پہ جانے سے روکا گیا. کس نے روکا؟ کیا آپ کے حکم سے روکا گیا شہباز شریف صاحب؟ اگر آپ نہیں روکا تو آپ وزیر اعظم ہیں. میں کسی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں پوچھتا, میرا کام کسی پنڈی شنڈی سے نہیں ہے, میرا کام اپنے ملک کے وزیر اعظم سے ہے. یا انصاف دیں یا اپنے عہدے سے آپ اتر جائیں. اگر ہم نے نہیں کیا ہمیں بھی حق نہیں تھا, اگر آپ نہیں کر سکتے آپ کو بھی حق نہیں ہے, کیونکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے, مفہوم ہے کہ آپ جب لوگوں کو اللہ کی مساجد میں جانے سے روکتے ہیں آپ پہ اللہ کا غصہ آتا ہے. عمران ریاض کے ساتھ جو ہوا میں حیران ہوں, اسلامک تاریخ میں اس کی مثال شاید نہیں ملتی کہ ایک شخص حج پہ جا رہا ہے, کیا کر لیتا وہ. صابر شاکر کو دیکھیں, آج میں نے سنا کہ کچھ پاکستانیوں کے آپ شناختی کارڈ بند کر رہے ہیں, ختم کر رہے ہیں. ان میں سے بہت سے لوگ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں میرے خلاف باقاعدہ ویلاگز کرتے ہیں, میں نہیں جانتا ان کو ذاتی طور پہ, لیکن ایک پاکستانی سے اس کی شناخت آپ کیسے چھین سکتے ہیں؟ انہی حرکتوں کی وجہ سے تو 71 میں پاکستان ٹوٹا تھا. اس لیے عمران خان آپ کو کہتے ہیں کہ آپ پڑھو حمود الرحمان کمیشن, وہ غلطیاں نہ دہرائیں جس کی وجہ سے ایک سیاستدان پہ تو ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ اور اس پہ داغ لگا دیا, لیکن اس شخص سے نہیں پوچھا جس کے نیچے ملک 2 ٹکڑے ہوا تھا. کیوں جنرل یحییٰ سے سوال نہیں ہو سکتا؟ بھٹو تو پھانسی چڑھ گیا, ان سے کون پوچھے گا؟ آپ بھی تو ستائے ہوئے ہیں. شہباز شریف صاحب صرف ہم تو ستائے ہوئے نہیں ہیں, آپ بھی تو ستائے ہوئے ہیں. جہاں
جہاں جرنلزم کی آج شہباز صاحب یہ حالت ہے، وہاں آپ کی اور ہمارے پولیٹیکل ورکرز کی کیا حالت ہے؟ اسی ایوان کا ایک سابق وزیر اعظم، پچھلی سپیچ بھی میں نے کہا، جس عہدے پہ شہباز صاحب آپ آخری 2 منٹ، جس عہدے پہ شہباز شریف صاحب آپ تشریف فرما ہیں، اسی پہ میرا لیڈر عمران خان بھی تھا. اگر خدا نخواستہ آپ کے ساتھ یہ ہوا ہوتا، عمران خان کو دن دہاڑے سابق وزیر اعظم کو گولیاں ماری گئی، لالسنس کی بات ہوتی ہے، ہم آج لیاقت علی خان شہید کو روتے ہیں، بے نظیر صاحبہ کو روتے ہیں. آپ مجھے بتائیں عمران خان کے بدن میں جو 4 گولیاں ٹانگ پہ لگی، اگر وہ ماتھے یا سینے پہ لگتی کون ذمہ دار ہوتا؟ اس ایوان میں شہباز شریف صاحب آپ کوٹ کے اس پہ قوم کا اعتماد میں لینا چاہیے تھا کہ ہاں میرا اختلاف ہے عمران خان سے، میں اس کی سیاست سے ایگری نہیں کرتا، لیکن وہ میرے ملک کا وزیر اعظم رہا ہے، آج میں وزیر اعظم ہوں، میں فیصلہ کرتا ہوں، میں حکم دیتا ہوں، جو ہاتھ عمران خان کی گردن تک گئے ہیں وہ ہاتھ میں اپنے ہاتھوں سے اکھیڑ دوں گا. پاکستان کے وزیر اعظم پہ پڑنے والا ہاتھ روکنا ہوگا. 25 کروڑ عوام کو ڈاکٹر یاسمین راشد، اور جہاں ہماری بہن مریم نواز وزیر اعلیٰ ہے، حالانکہ شہباز صاحب آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، آپ میاں صاحب، مریم بی بی، ہمارے خیال میں، ہماری معلومات، ہمارے 445 کے مطابق آپ ڈس ایگری کریں، آپ لوگ ہار چکے ہیں، لیکن پھر بھی آپ بیٹھے ہیں. میں یہ سوال رکھتا ہوں، آپ کی وزارت عظمیٰ میں ڈاکٹر یاسمین راشد کینسر سروائیور کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ عالیہ حمزہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اور ایک طرف ہمارا بڑا بھائی بیٹھے ہیں، رانا صاحب تشریف فرمائیں. رانا صاحب نے اچھی بات کی، آپ نے کہا مذاکرات سے مسائل کا حل نکالیں، لیکن رانا صاحب آپ چیک کیجئے، شہباز صاحب آپ چیک کیجئے، جب سیاستدان بیٹھ کے مسائل کا حل نکالنے کی بات کرتے ہیں، کہیں سے کچھ لوگ کسی اور کے بھیس میں آ کے ہمارے رؤوف حسن کو یہاں پہ چھری مارتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے، اتنا اور اوپر ہوتا اس کی شہرت کٹ گئی ہوتی. یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ شہباز شریف صاحب، کل اگر ابصار عالم کو اٹھا کے اغوا کرنا غلط تھا تو آج عمران ریاض کو اٹھا کے اغوا کرنا بھی غلط ہے. اور اسی کرسی پہ شہباز شریف صاحب آپ کے پرانے ساتھی ہیں، میں پھر احترام کا دامن کبھی نہیں چھوڑوں گا، بات کروں گا دلیل سے. یہاں شیخ رشید بیٹھے ہوتے تھے، پوری قوم دیکھ رہی ہے، میں نے بھی جیل کاٹی ہے، لیکن میں عدالت کے نیچے جیل میں تھا، لیکن وہ اللہ کا ولی کہتا ہے میں نے چلا کاٹا. شہباز صاحب آپ پتہ کیجئے وہ کون لوگ ہیں، وہ جیل میں کیوں نہیں تھا؟ شیخ رشید جیل میں کیوں نہیں تھا؟ اگر وہ جیل میں ہوتا اپنا مقدمہ وکیلوں کے ذریعے لڑتا. وہ کون سی طاقتیں ہیں جو اتنے سینئر سیاستدان کو اس کو اٹھا کے اس کے چلے کٹواتے ہیں؟ کیا ہوا؟ آخری بات جی، علی امین خان گنڈا پور نے بات کی، علی امین خان گنڈا پور نے بات کی کہ میرے سامنے کوئی پلان نہیں آیا، پاکستان کی سلامتی پہ ہماری جان، ہماری آل اولاد قربان ہے. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر پنجاب میں کوئی آپریشن ہوتا ہے خدا نخواستہ ہم ادھر بھی مخالفت کریں گے، لیکن اس کا فیصلہ شہباز صاحب آپ کی وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز کریں گی. کیا علی امین خان مریم نواز کے لیے پنجاب کے فیصلے کر سکتا ہے؟ اگر نہیں کر سکتا تو مریم بی بی آپ کو بھی حق نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا کے لیے آپ فیصلے کریں. خیبر پختونخوا کی عوام کی مرضی کے بغیر محترم وزیر اعظم صاحب کوئی آپریشن قبول نہیں ہے. جائیں آخری لائن جائیں اڈیالہ میں امت کا لیڈر بیٹھا ہے، ملنگ آدمی بیٹھا ہے، معاف کر دے گا، اس سے بات کرو، پھر پاکستان چلے گا. جب تک عمران خان اڈیالہ میں ہے پاکستان اسی طرح چلے گا. یہی لاشیں ہیں، یہی لالچ ہے، یہی